أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے چھوٹی مد اور بڑی مد کے تعلق سے یہ پڑھا ہے کہ بڑی مد کو مد متصل کہتے ہیں اور چھوٹی مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ آج ہم ان دونوں کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد قاعدہ نمبر 20 کے تحت مشق شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے مد متصل کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں یہ ہے: حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے آخر پر ہو تو مد متصل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے سواء، یہاں پہ حرف مد ہے الف۔ اس لیے حرف مد ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف سے قبل حرف پر زبر ہو تو الف جو ہے وہ حرف مد ہوگا، تو یہاں پہ الف حرف مد ہے۔ اس کے بعد آخر پر ان جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے کے آخر پر ہے، اس لیے یہاں جو مد اوپر ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ متصل کہتے ہیں جڑنا، ملنا، یعنی جو حمزہ ہے وہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی حرف مد کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مد ہے وہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں یہ ہے: حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو۔ مثال کے طور پر فی انفسکم، فی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے، تو یہاں پہ جو یا ساکن ہے وہ حرف مد ہے۔ ہم نے حروف مدہ کے جو قواعد ہیں اس میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ حرف مد 3 ہے۔ پہلا حرف جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ الف جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اس کے بعد وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف پر زیر ہو، تو فی یا ساکن جو ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، اس لیے یا ساکن جو ہے یہ اس وقت حرف مد ہے۔ اب آگے انفسکم جو دوسرا کلمہ یا دوسرا لفظ ہے اس کی شروعات میں حمزہ ہے آ، تو اس لیے یہاں جو مد ہے فی کے اوپر وہ مد منفصل ہے۔ منفصل کہتے ہیں الگ الگ آنا، جدا جدا آنا، یعنی جو دو چیزوں میں جدائی ہے یا دو چیزوں میں دوری ہے اس کو کہتے ہیں منفصل، یعنی الگ الگ۔ تو اب جو حرف مد ہے اس کے بعد دوسرے کلمے کے شروعات میں حمزہ آیا ہے، اس لیے مد منفصل۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے مد کو کہتے ہیں مد متصل، متصل کے معنی ہے جڑنا، اور دوسرے مد کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی الگ الگ آنا۔ تو مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے آخر پر ہو۔ مثال کے طور پر سواء، اس کے بعد مد منفصل کی تعریف: حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام،
مد متصل اور مد منفصل کی تعریف کے بعد ہم کل کی جو مشق ہے مد کے تحت قاعدہ نمبر 20 کی جو مشق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم قاعدہ نمبر 20 کے تحت 3 لائنز کی مشق کر چکے ہیں، تو چوتھے لائن کی ہم مشق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہاں قرآن مجید کی آیات کے ہی حصے ہیں، تو ہم اس جگہ کسی بھی جگہ وقف نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب وقف کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہوں گے تو اس وقت ہم باقاعدہ وقف کریں گے۔ اس وقت ہم جیسے حرکات دیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا
وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغیر حساب۔ ناظرین کرام، ابھی تک ہم قاعدہ نمبر 20 کے تحت مد متصل اور مد منفصل کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی مشق کر رہے تھے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 21 کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 21 کے تحت شد کی پہچان کرائی گئی ہے۔ شد جس کو تشدید بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی وہ حرف جس پر تشدید آئے۔ ناظرین کرام، تشدید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو حروف کو ایک حرف میں ملایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسکرین میں دیکھیں، ایک لفظ ہے ابا، الف ہے، اس پر زبر ہے، اور با اس پہ تشدید، اوپر زبر، ابا۔ یہ اصل میں ہے اب با، یعنی الف کے اوپر زبر، پھر دوسرا جو لفظ ہے یعنی الف کے اوپر زبر، اور جو دوسرا حرف ہے با اس کو اوپر جزم، اور تیسرا جو حرف ہے با جس پر زبر، یعنی جو دوسرا حرف با اور تیسرا جو حرف با ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا مشدد، یعنی تشدید لگا کر پڑھنا، ابا، اب با کو ابا پڑھنا۔ اس کو تجوید کے اصطلاح میں ادغام کہتے ہیں، اس کو تجوید کی اصطلاح میں ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں یہ ہے کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 21 کے تحت ہم تشدید پڑھیں گے، تو جس حرف پر تشدید آئے، جس طرح سے اس کی آواز ہوگی، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کے مطلب ہے ایک کو دوسرے میں ملانا، تو اسی لیے تجوید کی اصطلاح میں ادغام کی تعریف ہے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہتے ہیں۔
تو ناظرین کرام شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 21۔ لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے نیچے زیر، لکیر کے اوپر پیش، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے اوپر جزم، لکیر کے اوپر دو زبر، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے نیچے دو زیر، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے اوپر دو پیش، لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے نیچے کھڑی زیر، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے اوپر چھوٹی مد، لکیر کے اوپر بڑی مد۔ تو یہ قاعدہ نمبر 21 کے تحت تشدید کی پہچان ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 22 شروع کرتے ہیں۔ اس کے تحت تشدید والے الفاظ کی مشق ہوگی، اور ناظرین آپ اچھے سے سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں اور ان سے مشق کروائیں، تاکہ اس کی بھی یعنی تشدید کی بھی اچھی طرح سے ان کو پہچان ہو جائے، اور تشدید والے الفاظ کی بھی ان کو اچھی طرح سے پہچان ہو اور وہ اچھے سے وہ پڑھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اب، ابا، جب، جبا، دبا، سبا، شبا، اب، ابی، جب، جبی، دبی، سبی، شبی، اب، ابو، جب، جبو، دبو، سبو، شبو۔ ناظرین کرام، ان 3 لائنز کی مشق کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تشدید والے حرف کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں چند احباب سے غلطی ہوتی ہے، وہ تشدید والے حروف کو زور دے کر نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر ابا، دبا، یہ غلط ہے، اس کو زور دے کر پڑھنا ہے۔ ابا، دبا، اس طرح سے۔ اگر آپ زور دے کر نہیں پڑھیں گے تو وہ تشدید کی آواز نہیں ہوگی، جو کہ غلط ہے۔ آپ کو زور دیتے ہوئے تشدید کے حروف کی ادائیگی کرنی ہوگی، جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ ابا، ابی، ابو، جبو، جبا، جبی، سبی، سبو، سبا، دبا، دبو، دبی، شبی، شبا، ابو، جبو، دبو، سبو، سبی، جبی، دبی، ابا،
جبا دبا دبو جبو سبو سبی جبی دبی ابی شبی شبی شبو شبو مد مدّا مدّی مدّو مدّو مدّا مدّا مدّو جسّا جسّی جسّو 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 ہنّو ہنّا 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 ہمّا ہمّی ہمّا ہلّا جلّا جرّا فرّا برّا جلّا غنّا عَلّا أَنّا سبّا يَنّا وَلّا حثّا أَرّا أَمّا أَفّو إِفّا أُسّا أُمّی یمّو یتّا وتّا ثُمَّ لُمّا مُصّا صلی نبّی محی منّا متّا حجّا حقّی ربّی جزّی جزّا تُرّا تِرّو حِظُّ حظّی صدّی صِدّو کِرّو کُرّی کُلّی یُمّی یمّا افّا إلا بشّی غمّی اِنّا کُمّا لِلّا نِرّا نصّی ہرّا طلّا دلّی امّو ممّا ملّو نصّو سنّا دمّی شُحّا فعّا لغوی عدّا۔ ناظرین کرام، ابھی ہم قاعدہ نمبر 22 کے تحت تشدید والے الفاظ کی مشق کر رہے تھے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے سبق میں
آج جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے ادغام، اس کے تعلق سے دہرائی کریں گے اور مزید کچھ ادغام کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔